اللہ کو منانے کے طریقے بہت آسان ہیں، جو ہمیں شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا۔ تو ہمارے معاملات ہیں، دوائیں لیتے ہیں وہ اثر نہیں کرتی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی کسی کام نہیں آتا، الٹا اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے اتنے پیسے بنا دیتے ہیں، پھر بھی مریض کو اٹھا کر گھر لے آتے ہو۔ دفنانے کے لیے فٹو فٹ کرو، پہلے باجی ہوں تھوڑی دیر بعد باڈی ہے جی، انہیں دعا مانگ رہا یا اللہ میری باجی ان شفا دے دے، تھوڑی دیر بعد لفٹ بہ کے تھلے آیا تو کہا یار باڈی لے کے آؤ نا، بہت گرمی ہو گئی ہے، خراب ہی نہ ہو جائے۔ یہ تو میری اوقات ہے کہ پل میں لباس سے کفن میں آ جاتا ہوں، جی انسان سے میں باڈی بن جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، زندوں کے لیے یہ سبق ہے۔ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے، اللہ اپنا خوف عطا فرمائے۔ جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آئے گا ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ پھر مانو اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے مانو، یا اللہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ نہیں کہنا یا اللہ جے کوئی گناہ ہو گیا تھے، جے کوئی گناہ ہو گیا تو بھول گیا رجسٹر سے وچ نا، پتہ نہیں کسے اور میرے ذمہ آ گئے۔ یہی کہ میں ہوں، میں اللہم انی ظلمت، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر، تشہد کے اندر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے کوئی نہیں بخشنے والا تیرے سوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اتنے باوے ہوری کہندے میں بخشوا لساں تو مینوں لا تے میں تینوں بخشوا لساں، مڑ جھنڈے اتنے آ تے مڑ بیعت کر تے میں تینوں کھلوا دے ساں دروازہ ایک کھلوائے گا، ایک۔ کائنات میں مخلوقات میں نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن، انسانوں میں صرف ایک، 8 دروازوں کے دربانوں کو ایک نام بتایا، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی دستخط سے دروازہ کھلے گا، اور جو اس کی اللہ مجھے آپ کو اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک میری آپ کی سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اللہ تو جانتا ہے میری آنکھوں کی خیانت کو، تیرے سے کچھ نہیں چھپا ہوا میرے مالک، مجھے تو درگزر کر، مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو بچوں کے لیے بچیوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے اچھا اسباب پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، تو غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ عذیب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ کوئی بیماری نہ چھوڑ، ہے انسانوں کے رب، تو شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تو کوئی بیماری نہ چھوڑ، ساری بیماریاں چھوٹی بڑی اندرونی بیرونی ساری بیماریاں دور فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے فارغ فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما کے ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بنا دے، اے اللہ ان کا محب بنا دے۔ اے اللہ جو وہ شریعت دے کر آئے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو قرضے سے پاک کر دے، اے اللہ اپنی جناب سے عطا فرما دے، غیب کے خزانوں سے ہمارے ملک کے خزانے بھر دے، نہ کسی عربی کا نہ کسی اجمی کا ہمیں محتاج بنا، ہمارے بڑوں کی غلطی ہیں ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمارے ملک کو بھی قرضے سے فارغ کروا دے، اچھے نیک لوگ منافقوں سے بچا کر ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، نیک لوگ ہمارے اوپر اللہ بنا دے۔ یہ دعا مانگا کرو، یہ مانگا، سربراہ کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، کسی صورت رد نہیں ہوتی 3 بندوں کی دعا، کسی صورت۔ عادل بادشاہ جو عدل کرے، جو کہے گا اس کی دعا اسی وقت قبول ہوگی۔ ایک نوجوان جو شباب کے عالم میں سب کچھ میسر ہے لیکن اللہ کا خوف ہے، برائی نہیں کرتا، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ ایک مظلوم جس پر ظلم کیا جائے تو آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، جب سعودی عرب آزاد ہوا نا، ایک بندہ لکھتا ہے، انڈیا کا، حیدرآباد دکن کا لکھتا ہے، وہ بھی وہیں رہتا، عربی جانتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں طواف کرنے کے بعد میں حتیم کے پاس بیٹھا، دعا مانگ رہا تھا،
تو تکرار کے ساتھ نا ایک بندہ تکرار کے ساتھ ایک لفظ کہتا جا رہا ہے، یا اللہ روٹی دے دے، میری قوم نو روٹی دے دے، یا اللہ میری قوم بھکھی مر گئی، یا اللہ میری قوم نو روٹی دے دے، یا اللہ میں سارے ٹنڈیاں کر دواں، یعنی کہ اسلامی نظام میں جو چوری کرتے میں ان کے ہاتھ کاٹتا جاؤں۔ کہتے میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو سربراہ تھا نا اس وقت کا سعودی عرب کا، کہتے وہ رو رو کے دعا مانگ رہا۔ پھر کیسا رب نے دیا، ریت گھاس نہیں اگاتی، کتنے خزانے دیے اس نے ہیں کہ ساری دنیا کھا رہی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو میرا ملک تو بھرا پڑا خزانوں سے، ہٹ پٹو سے تلیوں خزانے نکل دیں، پھر تسی بھکھے مردے پہ ہو، پھر لسن پیاز منگدے پہ ہو، جا کے چائنا کو ڈالر دے کے لیندے پہ ہو، ٹماٹر انڈیا کو لے رہے ہو، اور تمہارا ذاتی ملک، تمہارے 4 مذہب، تمہارے 4 موسم ہیں، دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام، اس کے باوجود اب تو تمہاری گندم بھی ختم ہو گئی، تمہاری چینی بھی ختم ہوگی، کپاہ تباہ ہو گئی۔ یہ اوپر ہے، اوپر یہ اوپر مقرر ہوتا ہے، ریٹ بھی اوپر مقرر، ڈالر کا ریٹ بھی اوپر مقرر کرتا ہے میرا رب۔ اے جی فلانے کیتا تو انج ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جب تم تغافل کرو گے، مجھ سے غفلت کرو گے، میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دیں گے، وہ تم پر رحم نہیں کھائیں گے، مہنگائی کا تم پر عذاب ہوگا، کساد بازاری ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بولنے والا بولنے میں خیانت، اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں بات کر رہا، مولوی ہے تو وہ جو تولنے والا ہے وہ بھی، چاہے ترازو ریڑھی والا چاہے بڑا ہے، وہ بھی مٹھائی کے ڈبے والا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، حالانکہ ہمارے بھی جاننے والے ہیں، کہتے ہیں یار گتا تھوڑا سا موٹا رکھوائی دا نا، ہاں جی وہ بھی تول ہی جاندہ، پیسے لگ دے ہیں، مٹھائی 600 روپے کلو تے گتا کی پا آیا، ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اس کو ایمانداری سمجھتے ہیں، اپنا حق، پھر وہ نکالتا ہے میرا رب، کٹھا کرتا رہا ہے 1 کروڑ 2 4 کروڑ، ایسی بیماری ایسی وبا آندی ہے، پھک کر کے سب غائب ہو جاتا ہے، نال اصل بھی چلا جاتا ہے۔ سلفی صاحب کھ نہیں بچیا، سلفی صاحب اینیاں ملاں سن، کھ نہیں بچیا سلفی صاحب، اج تے اے سی بیچ کے گھر دا بل دے کے آیا، آج اے سی بیچ کر گھر کا بل دے کے آیا ہوں سلفی صاحب، یہ میری گھئی مل ہے، یہ میری ادھر فلاں دکانیں سونے کی ہیں، یہ میرے وہ 2-3 فیکٹریاں تھی اس کی، یہ جو سوئی گیس کی اینٹوں کے پٹھے نہیں ہوتے وہ دوسرے آٹومیٹک، یہ تھے، گنوا کے مجھے بتاتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا 1-2 سال بعد، کوئی بی بی میرے پاس ایک عورت کو لے کر آئی پھٹے برقعے کے ساتھ، وہ مجھے تعارف کراتی ہے، سلفی صاحب یہ میری بہن ہے، آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ آپ کے پاس فلاں بندہ آیا تھا، یہ اس کی بیوی ہے، تو اس نے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا، 2 بیٹے اس کے جیل میں ہیں، نیب کے پاس ہیں، کچھ نہیں بچا، وہ بھی مر گیا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کو میں نے یہ سمجھایا، بڑی پرانی بات ہے، میں نے اس کو بولا دیکھو تم نے سود لیا ہوا نا، تمہارا ایک کچھ بیچ دو، وہ سارا نہیں میں سسٹم بنایا ہے سلفی صاحب، میں نے بولا بیچ دو، ایک بیچ دو، 2 فیکٹریاں بیچ دو، سود اتار دو، کھ نہیں رہے گا تمہارا، کیونکہ تو نے گریبان پکڑ لیا۔ کیوں؟ سود کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ جس نے سود لیا اس نے اللہ رسول کے خلاف جنگ کی، یہ جنگ ہے نا، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم، یہ اللہ کہہ رہا ہے، سورہ المائدہ کی 33 نمبر آیت ہے، یہ 33 نمبر ہے غالباً۔ اللہ کہتا ہے جو اللہ رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کو ان یقتلوا ان یصلبوا، پھر ان کے ہاتھ کاٹو، بازو کاٹو، یہ اللہ کھلا کہہ رہا ہے۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں، ایسے نہیں بولتے آرام سے بیٹھو، اسمبلیوں میں آدمی دعوے سے کہتا ہم نے سود پر لیا ہوا قرضہ، تیرے باپ کا نہیں ہے،
ہے جی، اعلان کر رہا ہے کہ میں نے سود پہ لیا ہوا ہے. سور دا نام لو زبان ناپاک ہو جاندی، سود دا لو تو پاک ہو جاندی ہے. حالانکہ سور کا نام تو قرآن میں بھی ہے، خنزیر تو قرآن میں بھی ہے. ہاں جی، سود کا کہنا چاہیے تھا کہ سود کو تو ناپاک ہو جائے گی زبان. اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی لا